اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولاده وبارك وسلم. نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المكرمين المخلصين وعلى أوليائه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله مولانا العظيم. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے جس نے ہمیں اپنی توفیق خاص سے نعمت ایمان سے اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرفیاب کیا. ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کو جاگزیں کی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و اکرام کے قرینوں سے، راستوں سے، گوشوں سے، زاویوں سے اور مشارب سے شرفیاب کیا، اور اولیاء و صالحین کے مبارک چشموں سے، نسبتوں سے بہرور کیا. ہمیں رشد و ہدایت کے لیے ایک عظیم کتاب قرآن مجید عطا کی. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے علم اور ہدایت حاصل کر کے دنیا اور آخرت میں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے. آج کی مبارک نشست میں شہادت امام حسین کے بعد کے مناظر ذکر کیے جائیں گے. اس سلسلہ میں نے قرآن مجید میں سے 19واں پارہ سورہ الشعراء، یہ تقریباً قرآن مجید کی ایسی مبارک صورت ہے جس میں کل 227 آیات ہیں، اور 227 نمبر پر یہ آخری آیت سورہ الشعراء کی اور اس کے آخری مبارک کلمات میں نے تلاوت کے لیے پڑھے، منتخب کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. ان قریب جو ظالم لوگ ہیں وہ جان لیں اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ کہ وہ مرنے کے بعد کون سی پلٹنے کی جگہ پر پلٹ کر جاتے ہیں. اگر ہم محدثین کو اور جو ثقہ اور ثقافت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ لکھنے والے لوگ مورخین کو اگر ہم پڑھیں اور ان کے مبارک اقوال، ان کی تحقیق اور ان کے تاثرات اگر ہم پڑھیں تو اس سے ہمیں کربلا کے جو بعد کے مناظر ہیں اس کی ہمیں خبر ملتی ہے، جن میں امام عبد الرؤف بن تاج العارفین بن علی رحمۃ اللہ علیہ یہ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر میں لکھتے ہیں کہ
وقال الامام المناوی، امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وتفصیل قصۃ قتلہ، کہ امام علی مقام کی شہادت اور قتل کی اگر ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، شراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، اس کی تفصیل اگر شہادت کی بیان کر دی جائے تو امام مناوی فرماتے ہیں تمزق الاقباط، یہ تفصیل جگر چیر دیتی ہے، وتدیب الاجساد، اور جسموں کو پگھلا دیتی ہے، جسم پگھل جاتے اور جو دل چر جاتے۔ یہ اتنی ظلم پر مشتمل، استبدال پر مشتمل اور جبر و تشدد پر اور انتقام پر مشتمل یہ شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دردناک واقعہ ہے۔ اگر ہم مناظر کی طرف آئیں کہ شہادت حسین کے بعد سب سے پہلے اگر ہم میدان کا منظر دیکھیں، وہ میدان کا منظر کربلا ہو چکی، چمنستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجڑ چکا، گلشن زہرا کے پھول مسل کر دیے، شہزادہ علی اکبر چلا گیا، شہزادہ علی اصغر چلا گیا، اون و محمد رخصت ہو گئے، عباس علمدار شہید ہو گئے، شہزادہ قاسم شہادت کا جام پی چکا۔ ان حالات میں 71-72 شہداء جام شہادت نوش کر گئے، جن میں امام علی مقام کے شہزادے، بھانجے، بھتیجے اور آپ کے دوست اور احباب ہیں۔ آئیے کربلا کے بعد اس میدان کربلا میں جو منظر دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ بکھرے ہوئے لاشیں ہیں، کٹے ہوئے اعضاء، لٹے ہوئے خیمے، جلی ہوئی رسیاں، جلے ہوئے خیمے، دھواں چھوڑتی ہوئی تنابیں اور رسیاں، یتیم سغرا ہے، یتیم سکینہ، مقدس بیبیاں کربلا کی ریت پہ بیٹھی ہوئی، حسین کا سر قلم ہے، جسم برہنہ ہے، غم حسین میں ڈوبی ہوئی شہربانوں، رسیوں میں جکڑی ہوئی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیٹھی ہوئی مقدس سواریاں، بیبیاں، زین العابدین علی سجاد رضی اللہ تعالی رسیوں زنجیروں جکڑا ہوا، یتیم فاطمہ کبریٰ ہے، رات کی تاریکی دل خراش منظر ہے، 72 سر تن سے جدا ہے،
بے گور و کفن لاشیں، دھاڑے مارتی ہوئی سکینہ، ٹوٹی ہوئی پسلیاں، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ہیں۔ ان حالات میں اگر ہم محدثین کو دیکھیں، مورخین کو دیکھیں، اور جو سیرت نگار ہیں اور فہم و فراست سے آشنا لوگ، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان میں حضرت صوفی برکت اللدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادہ کونین کتاب کے اندر لکھا کہ تاریخ میں کسی قاتل نے آج تک اپنے مقتول کی اتنی بے حرمتی نہیں کی جتنی لاشا حسین کی شہادت کے بعد بے حرمتی کی گئی، تذلیل کی، استغفر اللہ علیہ وسلم، تحقیر کی۔ کیا شہادت کے بعد لاشا اقدس کو روندا جانا کہ کم تذلیل ہے؟ بعد از شہادت جسم اقدس پر گھوڑوں کو دوڑایا جانا، یہ کیا بے توقیری نہیں؟ بعد از شہادت انتقام لینے کے لیے اور بغض اور حسد میں گرے ہوئے وہ لوگ، یزیدی ٹولہ، کیا انہوں نے شہادت کے بعد انتقام کے لیے لاش مبارک پر گھوڑے نہیں دوڑائے؟ کیا ہڈیاں چکنا چور نہیں ہوئی؟ کیا جسد مبارک جدا نہیں ہوا؟ کیا سر مبارک کو کاٹ کر نیزے پر نہیں لٹکایا گیا؟ کیا اسی سر مبارک پر، ان کے مبارک ہونٹوں پر، ان کے مبارک دانتوں پر ابن زیاد نے چھڑیاں نہیں ماری؟ اور یزید کافر اور بدبخت اور لعین اور جہنمی اور دوزخی نے کیا خوشی نہیں منائی؟ کیا یہ خوشی سے اشعار نہیں کہے کہ میں نے بدر میں جو میرے بڑے مرنے والے تھے ان کا بدلہ لے لیا؟ کیا یزید نے حسین ابن علی کے سر مبارک پر چھڑیاں نہیں ماری؟ تو کسی سلطان نے اتنی بے حرمتی قتل کے بعد اپنے مقتول کی نہیں کی جتنی لاش حسین کی گئی۔ کیا گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، وادی وادی اس سر مبارک کو، اس قافلہ مبارک پھیرایا نہیں گیا؟ کس کے سر پر چھڑی ماری جا رہی ہے اور چھڑیاں ماری جا رہی ہیں؟ جو نواسہ رسول کا سر۔ کس کے چہرے اقدس اور ہونٹوں پر چھڑیاں ماری جا رہی ہیں؟ جو بوسہ گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے اس یزید لعین حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم روح اقدس کو تڑپایا، روحانی اذیت دی ہے، جسمانی اذیت دی ہے۔ اور آل رسول کو ذہنی اذیت دی ہے۔ بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، بے حرمتی کرنا، پانی کا بند کرنا، خیموں کو جلانا،
قیدی بنا دینا، پوری دنیا کے سامنے ان کی عزت کو پامال کرنا، پردہ نشین خواتین کو گرایا جانا، جسم اطہر پر گھوڑے دوڑایا جانا، اور تمام سروں نیزوں پر بلند کیے جانا، قتل کرنا، ذبح کرنا، ٹکڑے کرنا۔ کیا یہ جسمانی اذیت نہیں؟ روحانی اذیت نہیں؟ ذہنی اذیت نہیں؟ محدثین نے یہاں تک لکھا ہے، جن میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی ہے اور تابعی، وہ لکھتے ہیں تقریباً 8 ایسی کتب ہیں جس کے اندر کربلا کے بعد کے مناظر ذکر کیے گئے ہیں، جس میں امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، ابن سعد نے طبقات الکبریٰ، امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں، ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں، امام مزی نے تہذیب الکمال میں، اور ہیثمی نے مجمع الزواہد میں۔ ان تمام کتب کے اندر محدثین نے، محققین نے، مورخین اور تجزیہ نگار شخصیات نے ایک ایک چیز کا ذکر کیا ہے۔ شہادت حسین کے بعد مناظر کیا تھے؟ حقیقت یہ ہے، زمین چاہے شام کی ہو، چاہے بیت المقدس کی ہو، یا چاہے کربلا کی ہو، بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام زمین خون کے آنسو رو رہی تھی۔ امام زہری بیان کرتے ہیں، قال لما قتل الحسین بن علی رضی اللہ تعالی، جب حسین بن علی رضی اللہ تعالی شہید کیا گیا، لم یرفع حجر بیت المقدس الا وجد تحتہ دم عبید، کہ بیت المقدس میں جس بھی پتھر کو اٹھایا گیا نیچے سے تازہ خون نکلا۔ یہ بیت المقدس تک جس پتھر کو اٹھایا جانا، نیچے سے خون کا نکلنا، یہ کیا ہے؟ یہ زمین رو رہی ہے، غم میں، حزن میں، ملال میں۔ انسان کی آنکھوں سے اشک نکلتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے، اور غم حسین میں عشاق کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں۔ تذکرہ شہادت حسین سن کر رونا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور امام زہری کا یہ کہنا کہ بیت المقدس تک جس پتھر کو اٹھایا جاتا ہے، اس کے نیچے سے وجد تحتہ دم العبید، تازہ خون نکلتا ہے۔ یہ ہے بیت المقدس کی پاک سرزمین۔ اگر ہم شام کی طرف آئیں تو ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قال ما رفع بالشام حجر یوم قتل الحسین بن علی الا دم، شام کی سرزمین میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا شہادت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ،
شہادت کے بعد جس پتھر کو اٹھایا جاتا نیچے سے خون نکلتا۔ شام کی سرزمین یہ منظر نامہ پیش کر رہی ہے، اور یہ پتھر کے نیچے سے خون کا نکلنا، یہ شام کی سرزمین خون کے آنسو بہا رہی ہے۔ آئیے آسماں کا منظر کیا تھا۔ شہادت حسین کے بعد آسماں کا منظر ایسے تھا جیسے خون کا شامیانہ، جیسے آسمان ایک لوتھڑے کی طرح سرخ ہے، یہ منظر پیش کر رہا تھا۔ ام حکیم کہتی ہیں، عن ام حکیم قالت لما قتل الحسین بن علی وانا یومئذ جویریہ فمکثت السماء ایاما مثل العلقہ، کہ شہادت کے بعد ہم نے آسماں کو دیکھا، کئی دن تک یہ یوں تھا جیسے خون کا سرخ لطف ہوتا، خون کی سرخی چھائی ہوئی تھی، آسماں سرخ ہو چکا تھا۔ اتنا ظلم ہوا، اتنا ستم ہوا، اتنا جبر ہوا، اور ظلم بھی کس گھرانے پہ ہوا؟ جو آل رسول کا گھرانہ۔ پھر روید الجعفی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال لما قتل الحسین علی، جب حسین بن علی کو شہید کیا گیا، انتہبا جزور من عسکرہ فلما طبخت اذا ہی دم فاکفؤها، شہادت کے بعد یزیدیوں نے اہل بیت کا ایک اونٹ لوٹا اور اسے ذبح کیا گیا تاکہ ہم کھائیں، جشن منائیں، پیٹ بھریں، خوشی منائیں۔ جس وقت وہ اونٹ لوٹ لیا گیا، ذبح کیا گیا، گوشت بنایا گیا، وہ ہنڈیا، وہ گوشت پک رہا ہے، جس وقت وہ پک کر اتار کر نیچے رکھا تو سارا کا سارا وہ گوشت خون بن چکا تھا۔ انہوں نے ان ہنڈیوں کو الٹا دیا۔ قدرت انہیں یہ مناظر دکھا رہی ہے، ظالموں، جابروں، اور حضور کی نسل پر، اطرت پر، اولاد پر، اہل اطہار پر، اولاد علی پر، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم، جبر، تشدد کرنے والوں، تم کیا چاہتے ہو کہ ہم ان کے سامنے جو جنت کے وارث مالک ہیں، ان کے سامنے ہم انہی کا لوٹا ہوا اونٹ ذبح کر کے کھائیں، گوشت کھائیں، پیٹ بھریں؟ قدرت نے انہیں یہ منظر دکھایا کہ وہ جس اونٹ کو ذبح کے بعد جس کا گوشت بنا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، وہ آگ پر گوشت بن رہا ہے، پک رہا ہے، مگر جس وقت وہ ہنڈیا، وہ دیگ نیچے رکھی جاتی ہے تو سارا کا سارا گوشت خون میں بدل جاتا ہے۔ وہ اشارہ اس طرف ہے کہ کوئی ہے جو تمہاری رسی کو دراز کر رہا ہے۔ ان قریب وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم جان لیں گے کہ وہ مرنے کے بعد کون سے پلٹنے کی جگہ پر پلٹ کر جاتے ہیں۔ سورج کا منظر کیا تھا؟ جب آقائے حسین ابن علی کو شہید کیا گیا تو انکسفت الشمس کسفتاً حتی بادت القواقب نصف النہار، سورج کو گرہن لگ گیا اور دن کے وقت، دوپہر کے وقت تارے نظر آنے لگے۔ پھر حضرت خلف بن خلیفہ عن ابی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال لما قتل الحسین، جس وقت حسین پاک کو شہید کیا گیا، اسودت السماء،
آسمان سیاہ ہو گیا، وظہرت اور پھر نظر آنے لگے القواقب ستارے، دن کے وقت آسمان سیاہ ہو گیا، ستارے نظر آنے لگے۔ حتی رأیت الجوزا عند العصر، یہاں تک کہ ہم نے جوزا ستارہ کو عصر کے وقت دیکھا۔ وسقط التراب الاحمر، اور جو مٹی تھی سرخ رنگ کی مٹی اوپر سے گرنے لگی۔ یہ میساکر نے تاریخ دمشق مدینہ میں مزی نے تہذیب الکمال میں ذکر کیا کہ آسمان سے سرخ رنگ کی مٹی گر رہی ہے، عصر کے وقت جوزا ستارہ نظر آ رہا ہے، دن کے وقت ستارے نظر آ رہے ہیں، آسمان تاریک ہو گیا ہے۔ ان کے ظلم کے باعث، جبر کے باعث اتنا ظلم کیا کہ آسمان اپنا رنگ بدل گیا۔ ان کے ظلم، ستم، جبر، تشدد کے باعث آسمان سرخ نظر آتا ہے، آسمان تاریک نظر آتا ہے۔ پھر سلیم بیان کرتے ہیں، سلیم القاص قال مطرنا ایاما او یوم قتل الحسین دمن، شہادت حسین کے بعد ہم نے کتنے دن خون کی بارش دیکھی۔ ابو غالب بیان کرتے ہیں قال حدثنی، کہ مجھے بیان کیا بواب عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ بن ابن زیاد، اس کے دربان نے مجھے یہ بیان کیا، لما جیء برأس الحسین، جس وقت ابن زیاد کے دربار میں حسین ابن علی کا سر مبارک لایا گیا، فوضع بین یدیہ رأیت حیتان دار الامارۃ تساہل دمن، سر مبارک رکھا گیا تو دربان کہتا ہے میں نے اس ابن زیاد کے دربار کی اور ابن زیاد کے اس قصر اور محل کے دیواروں پر خون دیکھا، دیواریں خون میں نہا رہی ہیں، دیواروں پر خون برس رہا ہے۔ ابن زیاد کے محل کے اندر جو دیواریں ہیں وہ خون میں ڈوبی ہوئی ہیں، جس وقت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ابن زیاد لعین دوزخ جہنم میں اپنے سامنے رکھتا ہے، اور ظلم اور انتقام اور حسد اور بدلے کی انتہا کہ وہ بھی اپنے ہاتھ میں چھڑی دے کر اس جگہ چھڑیاں مار رہا ہے جو بوسہ گاہ رسول، جو فرزند رسول، جو شہزادہ رسول، جو شہزادہ بطول، جو نور نظر علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، جو جان زہرا ہے، اس کے سر مبارک پر، چہرہ مبارک پر چھڑیاں لگائی جا رہی ہیں۔ تو بعضت شہادت، کیا 72 سروں کو کاٹا نہیں گیا؟ جسموں سے جدا نہیں کیا گیا؟ بے شک کیا گیا۔ کیا قبیلوں کے اندر ان سروں کو تقسیم نہیں کیا گیا؟ بے شک کیا گیا۔ اور مورخین نے، محققین نے 5 ایسے قبیلوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے ناموں کا ذکر کیا، اور 72 سروں میں پھر تعداد کا ذکر کیا، کس کس کے پاس کتنے سر آئے۔
علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر یہ لکھا ہے کہ خولی بن یزید اس نے تو حسین ابن علی کا سر مبارک پکڑا، وحملت کندہ ثلاثۃ عشر رأسا، اور جو کندہ قبیلہ تھا اس نے ثلاث عشر رأسا 13 سر پکڑے۔ تو کندہ قبیلہ کے پاس 13 سر آئے۔ پھر بدر الدین عینی لکھتے ہیں وحوازن 20، اور قبیلہ حوازن ان کے پاس 20 سر آئے، وبنو تمیم 20، اور بنو تمیم کے پاس 20 سر، وبنو اسد 7، اور بنو اسد کے پاس 7 سر، ومزحج 11، اور جو مزحج قبیلہ تھا اس کے پاس 11 سر۔ تو اگر ان کو ہم دیکھیں کو کندہ وہ 12 سر لیے ہوئے ہیں، حوازن 20 سر، بنو تمیم 20 سر، بنو اسد 7 سر، اور مزحج 11 سر، تو ان سروں کو وہ لے کر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ بد نصیب تھے وہ لوگ جو ان سروں کو حاصل کر رہے ہیں، جو جنتی مالک ہیں، جو جنتی وارث ہیں، جو وارث تطہیر ٹھہرے، وارث تقوی ٹھہرے، وارث سخاوت ٹھہرے، وارث محبت اور مودت ٹھہرے۔ پھر جس وقت یہ قافلہ کربلا کے بعد تیار کیا گیا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں مجھے اس لمحے جب شام ہو رہی تھی تو بھائی کی وہ نصیحت یاد آئی کہ یہ سکینہ تمہارے حوالے ہے۔ کہتی ہے میں آواز دے رہی ہوں سکینہ سکینہ سکینہ، جواب نہیں آ رہا۔ بلاخر میں مقتل گاہ میں گئی، اندھیرا ہو چکا تھا، خبر تو تھی کہ یہاں حسین کا مقدس لاش ہے۔ جب قریب گئی دیکھا کہ ابری ہوئی چیز، جا کر دیکھا منظر کیا تھا کہ سکینہ خیموں سے نکل کر اپنے والد گرامی کے پاس آ گئی تھی، اور لبوں کے ساتھ لب جوڑ کر اپنے بابا سے عرض کر رہی تھی کہ بابا آپ تو شہید ہو گئے مگر تیری سکینہ اب بھی پیاسی ہے۔ سید الشہداء کی لخت جگر کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اٹھایا اور ان دلاسا دیا اور صبر کی تلقین کی۔ پھر یہ قافلہ جس وقت کربلا سے کوفہ کی طرف، دمشق کی طرف، شام کی طرف روانہ ہوا چاہتا ہے، تو اس میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جب وہ منظر دیکھتی جانے والے جا چکے، شہادت پانے والے وہ درجہ شہادت پا چکے، 72 سر جسموں سے جدا کر دیے گئے، نیزوں کی نوکوں پر انیوں پر سر لٹکا دیے گئے، لاش حسین کی بے حرمتی کر دی گئی۔ انتقام لینے والوں نے جی بھر کر اس لاش اقدس کا انتقام لیا۔ منظر کیا ہے
جسم حسین دھڑ الگ ہے، سر الگ ہے، بازو الگ ہے، ٹانگیں الگ ہیں، پسلیاں جدا، ہڈیاں جدا، یہ بکھرا ہوا لاشا، بکھرا ہوا وجود. جس وقت یہ منظرنامہ سیدہ زینب نے دیکھا، کھڑی کربلا میں تھی، اپنا رخ شہر مدینہ کی طرف کر دیا اور عرض کیا یا محمدا، یا محمدا صلی علیک اللہ و ملک السماء. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا درود ہو. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر فرشتوں کا درود ہو، آسمانی فرشتوں کا درود ہو. فہذا حسین بالعراء، یہ دیکھیے حسین بے گور و کفن پڑا ہوا، مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، جسم مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. یا محمد، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بناتو کا سبا، اب آپ کی شہزادیاں بیٹیاں قید کر لی گئی. وذریتک مقتلہ، اور آپ کی اولاد قتل کر دی گئی. تصفی علیہا الصبا، جس پر ہوا راکھ اڑا رہی. جب یہ ہاڑا، جب یہ نالا، جب یہ پر درد پرسوز لہجہ غم اپنے نانا جان کے حضور پیش کر رہی ہے. روح رسول پر کرب کا عالم کیا ہو، جسم رسول پر اذیت کا عالم کیا ہو. مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا عالم، اذیت کا عالم، رنج اور غم کا عالم کیا ہوگا کہ جب ان کی نواسی ان کو صدا دے رہی ہوگی، ان کو آواز دے رہی ہوگی، ان کو اپنی دکھ بری زبان سے داستان غم بیان کر رہی ہوگی. یزیدی کہتا ہے اپنے تو اپنے غیروں کی بھی چیخیں نکل گئیں، آہیں نکل گئیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے نانا جان کے حضور کچھ عرض کر رہی ہے. ہزاروں رحمتیں، برکتیں، انوار و تجلیات کا برود ہو، اللہ کی رضا ہو، درود ہو، سلام، تسلیمات، صلوات ان ہستیوں پر جنہوں نے کربلا میں اپنی جانیں اللہ کے حضور پیش کی، جو بچ گئے اور پھر کربلا سے مدینہ تک گئے. ان جانے والوں پر کروڑوں بار صلاۃ و سلام کہ جنہوں نے صبر اور استقامت کے تمام منازل طے کیا. سیدہ کائنات کی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا صبر پر، استقامت پر، جرت پر، شجاعت پر، حسن خطابت پر، حسن حیا پر، حسن کردار پر، حسن تقوی پر، حسن عبادت پر، حسن ریاضت پر کروڑوں بار درود و سلام اور صلوات و تسلیمات. وما علیہ الا البلاغ.